سر تھینک یو فار یور ٹائم. پہلے تو بتائیں آپ یہ اس میں نون لیگ سے ٹھیک ہے آپ کا سیاسی اختلاف ظاہر ہے واضح اپنی جگہ ہے, لیکن اس بات پر آپ نون لیگ کے آرگیومنٹ کو تسلیم کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دلاور خان صاحب نے کر دیا یہ, ابھی جاوید لطیف سے بول کر گئے کہ ان کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے, لا تعلق کر لینی چاہیے. ان کے افنان اللہ بیٹھے تو انہوں نے سریعا اس کی مخالفت کی. سو آپ علی محمد خان صاحب یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سینٹ کی قرارداد, یہ بہرحال نون لیگ کی کوئی کارروائی نہیں تھی, یہ کچھ انڈیویجولز کا معاملہ تھا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غیر ذمہ داری کا کام تھا, اور ایوان بالا سے ایوان زیرین پہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ناکام سیاسی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ ہمیشہ سے جب بھی وزیر اعظم آتا ہے تو وہ ایوان زیرین سے آتا ہے. صحیح ہے. اور عوام کا حقیقی ترجمان جو ہے وہ ایوان زیرین ہے. اپر ہاؤس جو ہے وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, جس میں سب کو مناسب نمائندگی ہے. دو نکات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف کسی چھوٹی جماعت یا کسی صوبے کا نہیں ہے, یہ پورے ملک کا ہے. 25 کروڑ عوام کے بارے میں آپ نے اگر کوئی فیصلہ کرانا ہے, اگر آپ نے الیکشن پوسٹ پون کرانا ہے, اس کے لیے جمہوریت کیا کہتی ہے, جمہور سے ہی نکلی ہے جمہوریت. آپ نے سب کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. میں نے اگر وسیم بادامی کا فیصلہ کرنا ہے, اخلاقی طور پہ, آئینی قانونی طور پہ, انسانی طور پہ میری ذمہ داری ہے میں بادامی صاحب کو باخبر تو کروں کہ میں آپ کے بارے میں یہ کرنے لگا ہوں. تو تینوں بڑی جماعتیں, 7 اور بھی جماعتیں, اگر ان کی اتنی تعداد نہیں بھی ہے تو ملک گیر جماعتیں ہیں. اگزامپل دے رہا ہوں جماعت اسلامی کی, پورے ملک میں ہے, چھوٹی بڑی جو بھی, جمعیت اسلام ہے, MQM ہے, بڑی جماعتیں ہیں. آپ نے کیا کوئی کنسنسس بلڈنگ کی؟ آپ نے کیا کسی کو پہلے اعتماد میں لیا؟ کیونکہ یہ فیصلہ اگر ہو جائے, اس سے تو سب جماعتوں کے جو انٹرسٹ ہیں اس پہ پلس مائنس ہوگا, اس پہ ضرب پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلی بار آتا ہے سینٹ میں, پہلے مہینے 2 شاید اس کو پتہ نہ ہو, لیکن 2 3 4 سال اگر آپ کے ہو گئے ہیں, آپ کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ اس دن آپ کی تقریر اہم نہیں تھی. میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں, اور اپنی بھی جماعت کے جو ہمارے ممبر آنریبل بیٹھے تھے. آپ کو تقریر کی ضرورت نہیں تھی, آپ صرف 1-2 لفظ کہتے کہ جناب چیئرمین صاحب کورم, دیٹس آل, دیٹ وڈ ہیو بین سفیشینٹ. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے باہمی رضامندی سے کیا جو کیا, صرف گیلری کے سامنے پلے کرنے کے لیے. یعنی اس وقت ایوان میں جو بھی بیٹھا تھا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا تھا, نون کا, پی ٹی آئی, وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں شریک تھا نا. یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, کیا انہوں نے اپنی پارلیمنٹری لیڈرشپ کو اطلاع کی تھی؟ کیا ان کی انفارمیشن تھی؟ اور دوسری چیز یہ باہر نکل کے انہوں نے کہا, بیرامن تنگی صاحب نے کہا پیپلز پارٹی کے کہ جی وہ میں قرارداد میں شامل نہیں تھا, تو ان سے پوچھا کہ آپ نے کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی کہ نشاندہی نہیں کی, غلطی ہو گئی. دیکھیں یہ غلطی نہیں ہے نا, کچھ غلطیاں جو ہیں وہ معصومانہ ہوتی ہیں. یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک معصومانہ غلطی تھی جو لوگوں سے ہو گئی. آپ کے کتنے آدمی تھے, آپ کے کتنے آدمی تھے اس وقت سینٹ میں؟ ہمارا بندہ ہوتا نا, کوئی بھی نہیں تھا. دیکھتا کیسے فری, ہمارا کوئی بھی نہیں تھا ہی نہیں کوئی, لیکن تھے ایک, وہ تھے ایک لیکن نہیں تھے. اچھا, وہ آپ کے تھے لیکن آپ کے نہیں تھے. وہ اگر خان کا جانثار ہوتا وہ ایک ہی کافی ہوتا ہے, ایک ہی بندہ کافی ہوتا ہے. اچھا, تو جو آپ کے تھے وہ اب آپ کے نہیں رہے اصل میں, جو وہاں پہ ان کو کھڑے ہو کے دیکھیں, ان کو اپنی جو ہے نا روزی روٹی حلال کرنی چاہیے تھی. آپ کس لیے ادھر بیٹھے ہیں؟ میں کون ہوں؟ علی محمد کون ہے؟ وسیم بادامی نے علی محمد کو نہیں بلایا, وسیم بادامی نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نمائندے علی محمد کو بلایا. ٹھیک بات. میرے سے تحریک انصاف کا نام کاٹ دیں, مجھے آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں اور آپ شلواری کھاتے رہیں گے, آپ میرے دوست ہیں, لیکن آپ مجھے پروگرام میں نہیں بلائیں گے. آپ مجھے تب بلائیں گے جب میں اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کروں گا, اور جب میں اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرنے بیٹھتا ہوں یا ایوان میں یا عوام میں, میری ذمہ داری ہے کہ میں کم از کم اخلاقی طور پہ جو ہے اپنی جماعت سے دغابازی نہ کروں. جس اصول پہ میرا لیڈر جیل میں ہے اور میں اگر باہر ہوں اور میں اس پہ سٹینڈ نہیں لے سکتا, تو پھر میں سمجھتا ہوں, میں کوئی غلط لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں نہ ہی ہوں تو بہتر ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز بیٹھے تھے انہوں نے یہ سودا کیا, پھر اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں سب کو, دیکھیں نون اور پیپلز پارٹی کا تو ہے ہی, وہ تو آپ نے کہہ ہی دیا. میں تو آپ سے آپ کی جماعت کا پوچھا. ہمارے ممبر کو یہ سوچنا چاہیے تھا اس کا لیڈر اس وقت کدھر پڑا ہوا. نون کے لیڈر کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا لیڈر اتنے سال ملک سے باہر رہا, کیوں رہا, اس نے کیوں تکلیف سہی ہے. پیپلز پارٹی کے لیڈر کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا تو لیڈر
پھانسی چڑھ گیا, دوسری شہید ہو گئی ہے, اس لیے کہ ہم بڑے اچھے کمروں میں بیٹھ کے جناب تو ہم ٹی لیں, کوئی حق روزی حلال کریں, پاکستان کا بھی, آئین کا بھی, اور اپنی جماعتوں کا بھی. آگے بڑھتے ہیں. علی بھائی, آج جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, آپ سمجھتے ہیں مثبت فیصلہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو جو بیک جنبش قلم نااہل کر دینے کا سلسلہ ہے, کوئی بھی ہو, ختم ہونا چاہیے, اور آج یہ ایک اچھا فیصلہ ہے ضمن؟ دیکھیں, ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. کوئی بھی اچھا کام اگر ٹائمنگ اس کی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کا انٹینشن جسٹس کرنے کا ہے یا آپ کا انٹینشن جو ہے وہ کچھ اور ہے. آپ کو کیا لگا آج کا فیصلہ دیکھ کے؟ دیکھیں, یہ وقت ثابت کرے گا. لیٹ ٹائم بی دا جج فار دس, کیونکہ یہ 5.5 پونے 6 سال پہلے کا ہوا فیصلہ ہے. میں ایز اے سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں, میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو کسی آئینی نقطے پہ میدان سے باہر کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میدان سے باہر کرنے کا حق جو ہے وہ صرف پاکستان کے عوام کو ہے. لیکن اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے یا اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا پھر اس کو آئین میں, قانون میں جو بنتی ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن سیاستدان کو ٹیکنیکلٹیز پہ ناک آؤٹ کرنے کا نہ میں اس کے حق میں, نہ ہماری جماعت. لیکن بہرحال ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ, جب نواز شریف صاحب کو زیادہ اہم ایک نقطہ اور بھی آپ مکمل کر لیں. اس وقت 25 کروڑ عوام فیصلہ کرنے جا رہی ہے 1 مہینے بعد, اور اس میں سے کم و بیش 2-2.5-3 کروڑ لوگوں کی نمائندہ جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھینا جا رہا ہے. کیا اتنی تندہی اور اتنی تیزی اس معاملے میں بھی دکھائی جائے گی؟ پرسوں سماعت لگی ہوئی ہے نا اس پہ, کل پشاور ہائی کورٹ میں اور پھر پرسوں سپریم کورٹ میں 10 تاریخ کو. لیٹ جسٹس بی ڈن ایون اف دی ہیون فالز. کریکٹ. اور یہ جو آپ نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ والی بات کی, آپ کے خیال میں جب ایک سابق وزیر اعظم کو یہ کہا گیا کہ صاحب آپ اس کمپنی کا اقامہ رکھتے ہیں, یعنی کہ آپ اس کمپنی کے ملازم ہیں, اس کی وجہ سے آپ اس کمپنی سے ماہانہ اتنی سیلری ریسیو کر سکتے تھے, آپ نے ریسیو نہیں کی لیکن ریسیویبل تو تھی. چونکہ ریسیویبل تھی اس لیے بہرحال آپ کا ایسٹ تھا, چونکہ ایسٹ تھا اس لیے آپ کو بہرحال ظاہر کرنا تھا. چونکہ آپ نے ظاہر نہیں کیا اس لیے آپ نے جھوٹ بولا, چونکہ آپ نے جھوٹ بولا اس لیے آپ صادق نا امین ہے, چونکہ آپ صادق نا امین ہے اس لیے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے 61 کے تحت نائل, اور چونکہ نائل ہے تو زندگی بھر نائل. یہ جو سارا تھا یہ آپ کے خیال میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ تھا یا بالکل انصاف کے مطابق ایک صحیح فیصلہ تھا؟ دیکھیں, اس پورے کیس میں ہم نے تو تقریباً روز ہی اس کو فالو کیا تھا. میں شاید خان صاحب کے ساتھ روز ہی ہوتا تھا ادھر. ہمارے خیال میں ہماری جماعت کے اس کیس کا فیصلہ بنیادی طور پہ ہلکا آیا تھا. اصل میں اس کا جو فیصلہ آنا تھا وہ اس چیز پہ آنا تھا جس کی وجہ سے پاناما پیپرز آئے تھے, اور جو محترم میاں نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک بات کی تھی, اور میں I'll take you back to 2017. میں اس وقت ایوان میں بیٹھا ہوا تھا اور میری موجودگی میں اس وقت قائد ایوان میاں صاحب نے یہ بات کی تھی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع, اور انہوں نے باقاعدہ ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب کے سامنے کوئی پیپر شیپر لہرائے یا پتہ نہیں کوئی چیز, انہوں نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع. اور مجھے یہ بھی یاد ہے جب سپریم کورٹ میں ان کے وکیل سے محترم جج صاحبان نے, شاید چیف جسٹس صاحب تھے یا آصف کھوسا صاحب تھے, کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے لیڈر نے تو یہ بتایا تھا, آپ کے موکل نے تو یہ بتایا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع, تو کہاں ہیں وہ ذرائع؟ مجھے وہ تاریخی الفاظ یاد ہیں کہ وہ تو سیاسی بیان تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل فیصلہ وہ والا ہونا تھا. فیصلہ تھوڑا ہلکا آیا تھا لیکن وہ بھی جج تھے, یہ بھی جج ہیں. ٹائم فیصلہ کرے گی, لیٹ ٹائم بی دا جج کہ کیا انصاف ہوا ہے یا نہیں. کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں اب تو فیصلہ آ گیا, تجزیہ تو ہو سکتا ہے, تعریف بھی ہو سکتی ہے, تنقید بھی ہو سکتی ہے. اگر معاملہ اتنا ہی کھلا تھا تو سپریم کورٹ نے اتنا دقیق نقطہ نکال کے پھر کیوں ان کو باہر کیا؟ وہ اتنا ہی کھلا معاملہ تھا تو وہ لوگ بھی اب چلے گئے, وہ وقت بھی اب گزر گیا, وہ بھی اب پتہ نہیں ریٹائرمنٹ بھی آدھی گزار چکے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف ہو تو پھر انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. میں کہتا ہوں یار, خان صاحب بھی ہوں, میاں صاحب بھی ہوں, زرداری صاحب بھی ہوں, تینوں میدان میں نکلیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں, میں خان صاحب کو کہوں گا وہ مان بھی جائیں گے کہ کوئی ایسا بھی حلقہ ہو جہاں یہ تینوں کھڑے ہوں الیکشن میں. فیصلہ عوام, یہ عوام سے ہم کیوں ڈرتے ہیں بادامی صاحب, یہ عوام سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ عوام سے فیصلہ کیوں نہیں کراتے؟ لیٹ فار اے چینج دا پیپل آف پاکستان بی دا امپائرس. وہی تو وہاں سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے کہا نا کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو صرف عوام ہی لائے اور عوام ہی مسترد کریں, اس کو اس طریقے سے باہر نہیں نکالنا چاہیے. تو یہ پچھلے وزیر اعظم کو جو نکالا گیا وہ آپ کے خیال میں صحیح نکالا گیا, یا وہ ڈیزرو کرتے تھے نکالا جانا, یا ان کو باہر کرنے کے لیے آئینی شکوں کا سہارا لیا گیا؟ دیکھیں, بہت سی غلطیاں تو میاں صاحب نے بھی کی ہیں. پاناما پیپرز جو تھے وہ نہ عمران خان صاحب کی وہ زمانے میں پیداوار تھے, نہ اس وقت جو بھی آرمی چیف تھے.
نہ اس وقت چیف جسٹس کے تھے. دیٹ واز این انٹرنیشنل افیئر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل چیز پہ ان کو سزا نہیں دے گی, جو اصل مقدمہ تھا, جو اصل چیز تھی, بڑے ہلکے نکات پہ. لیکن اب دیکھیں وہ وقت گزر گیا, اب تو آج کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انصاف ہونا ہے تو پھر انصاف ایسا ہو جو ہوتا ہوا نظر آئے. پھر عمران خان بھی میدان میں ہو, پھر تحریک انصاف بھی میدان میں ہو, بلہ بھی ہمارے ساتھ ہو, شیر بھی ادھر ہو. پھر پتہ لگے گا کہ شیر کی دھاڑ میں زور زیادہ ہے یا بلے کی چھکے میں. اور آخری بات یہ بتا دیں, مجھے ایک کمیٹی بنی تھی جس میں آپ بھی تھے, بلکہ غالباً آپ چیئر کر رہے تھے, کہ جناب وہ تمام پارٹیز, پیپلز پارٹی, نون لیگ سے بھی بات کرے اور آگے کا کچھ رستہ نکالیں. کچھ نہیں, پیش رفت نہیں ہوئی اس میں امن علی محمد خان صاحب؟ میرا دوست میں نقطہ سمپل ہے کہ ہم نے الائنس وغیرہ کی طرف نہیں جانا. آزاد شفاف الیکشن پہ ان سب سے بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ جب ان کو آزاد شفاف الیکشن کی بات کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے ان کو 440 ووٹ کا تار ٹچ کر دیا ہے. ان کے ساتھ ہر کوئی بات کرو لیکن آزاد شفاف الیکشن کی بات نہ کرو, کہ ان کو یہ پتا ہے کہ الیکشن ہوگا پھر عوام ہوں گے. آپ نے کوشش کی بات کرنے کی, آپ لوگوں نے, اور عوام کے دلوں میں کون ہے ان کو پتا ہے کہ عوام کے دلوں میں اڈیالہ والا ہے. آپ نے کوشش کی لوگوں سے بات کرنے کی؟ دیکھیے ٹاپ لیڈرشپ سے تو نہیں, لیکن جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان سے تو رابطہ رہتا ہے. لیکن نقطہ وہی ہے نا, آزاد شفاف الیکشن. ان کو 9 مئی جو ہے وہ 9 مئی کا بہانہ بنا کے تحریک انصاف کو میدان سے باہر کرنے کے چکر میں 9 مئی پہ ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جس نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کو عدالت کے ذریعے قانون کے مطابق جو بھی سزا بنتی ہے ملے. لیکن باقی جماعت, عمران خان, بہت سے بے شمار لوگ ہمارے, سب نے تو 9 مئی نہیں کیا نا. جس نے غلط کیا ہے وہ اس کو بے شک سزا ملے, لیکن اس میں جو شر پسند عناصر ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل پراپر انکوائری ہو. لیکن 9 مئی کا بہانہ بنا کے تحریک انصاف کو میدان سے باہر کرنے کے چکر میں ہے, خاص کر مسلم لیگ نون. تو اگر عوام میں آپ کی پذیرائی نہیں ہے تو اس کے گناہگار عمران خان یا تحریک انصاف تو نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب.